بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام و دیگر معززین، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ عرض کرنا چاہوں گا اس وقت کہ میری پڑھائی شروع میں حیدرآباد میں ہوئی، فیض العلوم میں، پھر دارالعلوم حیدرآباد میں، پھر میں ہتھورا گیا، پھر میں اور دینی گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ہمت جو ہے اللہ کی توفیق سے وہیں پر ہتھورا پہنچنے کے بعد ہوئی۔ وہیں پر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کا ایک قافلہ شروع فرمایا، تو ہتھورا سے اس کا آغاز فرمایا تھا حضرت نے۔ تو اس وقت ہتھورا میں یا انہی دنوں میں حضرت سے میں نے ایک بات سنی تھی۔ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑوس کے گھر میں آگ جلی ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ پڑوسی کا گھر جل رہا ہے، میرا تو گھر نہیں جل رہا ہے، تو آپ اس خوش خیالی اور غلط فہمی میں نہ رہیں، آپ پڑوسی کے گھر کی آگ بجھائیے، ورنہ پڑوسی کا گھر جل رہا ہے، اگلی باری آپ کے گھر کی ہے۔ تو اس وقت ہم بچے تھے، طالب علم تھے، طالب علم کی حیثیت سے تقریر کرتے تھے، مگر میں اخبار بہت دیکھتا تھا۔ تو میں اپنی گفتگو میں کہتا تھا کہ غیر مسلم بھائیوں کی طرف روئے سخن کر کے کہ عورت تمہارے پاس جلائی جاتی ہے، ہمارے پاس نہیں جلائی جاتی، بہو تمہارے پاس جلائی جاتی ہے، ہمارے پاس نہیں جلائی جاتی۔ اور ہم اتنی قوت سے کہتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ ہم کو یہ یقین تھا کہ پورے ملک میں کوئی ایک خبر بھی ایسی نہیں بتائی جا سکتی تھی کہ کسی مسلمان لڑکی کو جہیز کے لیے جلایا یا مارا گیا ہو، ایک خبر کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ اور میں بکثرت اخبار دیکھتا تھا اور طالب علموں کے مقابلے میں، تو مجھے خوب معلوم تھا، تو مجھے یہ یقین تھا پورا کہ پورے ملک میں کوئی ایک نیوز بھی ایسی نہیں بتا سکتا کوئی کہ کئی مسلمان لڑکی جہیز کے لیے جلائی یا ماری گئی۔ مگر آج 50 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 100 سال کا، 50 سال کا نہیں گزرا، صرف 25 سے 30 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ وہی شخص جو آج سے 25-30 سال پہلے یہ کہتا تھا، آج اگر وہ کسی میدان میں کھڑا ہو اور غیر مسلم بھائیوں کی طرف رخ کر کے یہ بات کہنا چاہے تو نہیں کہہ سکتا۔ آج ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں مسلمانوں میں جلائی ماری جا رہی ہیں۔ میں یہ بات عوام کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ جیسے اس معزز اور جو کریم طبقہ ہے امت کا، اس کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارے تقریروں اور بیانوں سے، اور ماشاءاللہ اس دوران میں مسجدوں میں نکاح کا رواج بھی بہت بڑا ہے، اجتماعات بھی بہت ہو رہے ہیں، جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں، پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معکوس انقلاب کیوں ہے۔ اس عرصے میں کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ 30 سال پہلے جو صورتحال تھی، کم سے کم وہی صورتحال باقی رہتی، کم سے کم بڑھتی نہیں تو کم از کم ویسی رہتی۔ تو اس لیے جیسے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب مدثر اللہ نے فرمایا کہ علماء اور امراء کو اس سلسلے میں مضبوطی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ نے مثال دی کہ کاغذ کا ایک گول رول لپٹا ہوا بازار سے لائیں آپ، اور آپ اسے کھول کے یوں سیدھا کرتے رہیں تو کبھی وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو الٹے رخ پہ موڑیں، پھر سیدھا کریں۔ میرا ایک معمول، چونکہ علماء کرام ہیں اور نوجوان ہم سے زیادہ آج میدان میں ہیں آپ لوگ، میرے پاس کوئی شادی بیان کے لیے، خطبہ نکاح کے لیے آتا ہے تو بعض وقت میں تفصیلات پوچھتا ہوں، لڑکی والوں سے نہیں پوچھتا، لڑکے والوں سے ضرور پوچھتا ہوں۔ دعوت بھی دیتے ہیں تو میں بولتا ہوں بھائی میں آپ سے بات نہیں کروں گا، لڑکے والے مجھ سے ربط کریں تاکہ میں سوال لڑکے والوں سے کروں۔ تو آپ سب حضرات اس کو اختیار فرما سکتے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے تھوڑی سی زبان ہلانے میں۔ بھائی لڑکا جب آئے تو اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ شادی کیسی کر رہے ہو،
لڑکی والوں پہ کتنا بوجھ ڈال رہے ہو، زبان سے یہ کس طرح سے مطالعہ، کچھ تو پوچھیں ہم، کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر ہوگا، چنانچہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی پہلے میں لڑکی والوں سے نہیں پوچھوں گا، لڑکے والوں سے پوچھوں گا، پہلے وہ آئیں۔ اور میں کہتا ہوں بھائی کہ آپ عمارت بنانے کے بعد انجینئر اور آرکیٹیکٹ کے پاس نہیں جاتے، آپ کام شروع کرنے سے پہلے جاتے ہیں۔ تو ہم سے خطبہ پڑھوانا ہے، ہم سے بیان کروانا ہے، تو ذرا پہلے ہم سے مشورہ بھی کرو کہ بھائی شادی کیسی کرنا ہے، اور تھوڑی تفصیل ہم کو بھی بتاؤ کہ بھائی شادی کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں شریک تو نہیں ہوتا ہوں، شرکت کے معاملے میں بہت سختی اختیار کرتا ہوں، لیکن لوگوں کے اپنے حالات کے اعتبار سے مشورہ دیتا ہوں۔ جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ بعض اوقات رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نوبت مت آنے دو، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم نرمی کا مشورہ دے دیتے ہیں، گھرانوں کے اعتبار سے الگ مشورہ دیتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ جو ہم کو بلائیں نکاح پڑھانے کے لیے، تو ہم بجائے لڑکی والوں سے لڑکے والوں سے بات کریں اور ان سے سوال بھی کریں، پوچھیں بھی کہ بھائی آپ شادی کس طرح سے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بیان کریں، خطبہ دیں، تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ بہرحال جیسے بزرگ نے مثال دی کہ کاغذ کے اس گول رول کو سیدھا کرنے کے لیے الٹا موڑنے کی ضرورت ہے، اس طرح ہم کو کچھ نہ کچھ عملی مضبوطی دکھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر علماء کرام کو۔ اور باقی جیسے مولانا ابھی فرما رہے تھے، بہت مسائل ہیں، آسان نہیں ہے مسئلہ، مگر یہ ہے کہ ہم اگر کوشش کریں گے تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے مولانا نے بعض مجبوریاں ذکر کی ہیں، ہم لوگ بھی بعض وقت شرکت نہیں کرتے، مگر خاندان میں قریبی تعلقات میں اس موقع پر شرکت نہیں کرتے، مگر اس سے پہلے جا کے مل لیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مٹھائی دے دیتے ہیں، نقد ہدیہ، کپڑے، اور کبھی اس سے پہلے، شادی سے پہلے، کبھی شادی کے بعد صلہ رحمی کا معاملہ باقی رہتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس تقریب میں شرکت اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی، اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں اس کی تلافی، اس سے پہلے اس کے بعد میں اس کی تلافی کر لی جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، عملی طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ آسان نہیں ہے، افکار اور آراء میں بھی بڑا اختلاف ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ہم پکڑ لیں تو شاید اس کے ذریعے سے ہم کوئی بہتر تبدیلی لا سکیں گے انشاءاللہ، اور اچھے نمونے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم مسئلہ وقت کا ہے۔ اگر ہم نے وقت کے معاملے پہ بھی کنٹرول کیا تو بہت ساری خرافات اس سلسلے میں ختم ہو جائیں گی، بہت سا اسراف، بہت سے منکرات اس سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی بہت سی باتیں ہیں، مگر اس وقت ان کے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بس صرف جو کچھ عرض کیا میں نے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو نوجوان میدان عمل میں ہیں وہ تھوڑی سی مضبوطی اختیار کریں، لڑکے والوں سے بات کریں، اور کاغذ کو الٹا موڑنے کی جس قدر ممکن ہو اس قدر کوشش کریں تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ ورنہ گزشتہ 30-40 سال میں خالی تقریروں، بیانوں سے یا صرف مسجد میں نکاح سے ان خرابیوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دوسری طرف کچھ اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے بڑے طبقے کے اندر، اور ایک طبقہ ماشاءاللہ اچھا بھی عمل کر رہا ہے، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اب بڑوں کی طرف سے جو بھی تجاویز آئیں گی، ہم ان تجاویز پر عمل کریں اور اپنی اپنی جگہ ہم عمل کی اندر مضبوطی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔